سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے. حدیث کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ ہے اس میں، اور الحمدللہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت ہی ضروری پیغام ہے، آخرت کے حساب سے اور دنیا کے حساب سے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور سننے کے ساتھ پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وجہ صرف یہی ہے، آج ہماری محرومیوں کی اور بدقسمتیوں کی مصیبتوں کی وجہ صرف ایک ہی ہے. انفرادی طور پر دیکھیں یا اجتماعی طور پر دیکھیں، بہت پریشان ہے آدمی، مصیبتوں میں ڈوبا ہے، کسی نہ کسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. حالانکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر سانس میں انسان کو الحمدللہ اس کی گائیڈنس ملتی ہے اور رہبری ملتی ہے، مدد ملتی ہے. عجیب و غریب قوم ہے یہ تو، خوشحال قوم ہے الحمدللہ، لیکن اسی سے ہم لوگ بدحال ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے مقام پر. اس حدیث میں امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرتا ہے، اطاعت کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، میری سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت کرتا ہے. اطاعت کا مفہوم جو سمپلی وہ یہ ہے، جیسے فالو کرنا، ماننا. جیسے کہ میں موٹر پر جا رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے مجھے راستہ چاہیے، آپ کو راستہ چاہیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، اچھا بس آپ مجھے فالو کریں، مجھے فالو کریں آپ، میں وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی وہیں پہنچ جائیں گے. تو پھر میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ کیسے چلے گا؟ قدم قدم چلے گا نا، یہ نہیں جہاں میں موڑوں گا وہیں مڑے گا، جہاں رکے گا وہیں رکے گا، جہاں سٹاپ کروں گا وہیں سٹاپ. جتنی موڑ بھی ہیں، رکاوٹیں ہیں، جیسے جیسے بل کھاتا چلتا جاؤں گا پیچھے چلتا جائے گا، شیشے میں دیکھتا رہوں وہ چیز جا رہا ہے. اور اگر میں پہنچ گیا پیچھے مڑ کے تو ہو گئے، تھینک یو ویری مچ سر، اپنی منزل پہنچ گیا. کیوں پہنچے؟
کسی آپ کو فالو کیا میں پہنچ گیا, شکریہ آپ کا, چائے پانی یہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اطاعت. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندے سے کہتے ہیں اطاعت کرو آپ, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قانون اور حدود میں نے دی ہیں بشکل قرآن اور حدیث نہیں, کیا کہوں گا, یہ بشکل قرآن اور سبحان اللہ بشکل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم حدیث کہوں گا تو اس میں تو بہت چکر بازی ہے نا, آدمی کہہ کہ حدیث پڑھو, پڑھنے والا کر سکتا ہے, لیکن نہیں, ذات گرامی ہے آپ کیسی ہے, بھیجے آپ کس لیے. جیسے قرآن بھیجی تھی کتاب, تو حدیثوں کی کتاب بھی اتار دیتے اللہ پاک, لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. تو پتہ ہی چلا اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل قدم با قدم اللہ کی حدود جو ہے قرآن کی اور تفسیر قرآن جو ہے نبی کی ذات گرامی کی, اس کے مطابقت پہ چلنا. جیسے وہ میرے پیچھے چل رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں شیشے میں چل رہا ہے, تھوڑے بہت غائب ہو گیا ہے, کدھر گیا, تم کدھر تھے. میں نے سوچا میں ادھر سے چلتا ہوں تھوڑا سا, تو میں تو پہنچ گیا, وہ ادھر جو چلا ہو گیا, تھوڑا سا مڑا, ایک موڑ پہلے مڑ گیا مجھ سے, شاید یہ شارٹ کٹ ہے, ان کو پتہ نہیں آگے والے کو. یہ بھی ہو جاتا نا کبھی, وہ یار میں خیال یہ لمبا راستے سے جا رہا ہے, میرا خیال جو سڑک جا رہی ہے نا لیفٹ میں یہاں سے کیوں نہ چلا جاؤں, چتان کرتا نا کوئی کام. تو اس نے اپنی جلدی دکھائی اور بجائے اس کے میرے پیچھے چلنے, اس نے کیا کیا, رائٹ پہ مڑ گیا کہ یار یہ شارٹ کٹ نظر آتا ہے مجھے. تو کہاں پہنچ گیا پھر, جنوب سے مشرق پہنچ گیا. میری تو پریکٹیکل ہے بات بالکل. میں نے مڑ کے دیکھا غائب, کدھر آیا, وہ دیکھا تو گھنٹے کے بعد پھر آیا سر, وہ کدھر تھے, وہ میں شارٹ کٹ میں تھا. تو آپ پہنچ گیا اور میں رہ گیا. یہ مثال ہے, ایک بڑی پریکٹیکل مثال آپ کو دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کی, کہ جو میری اطاعت کرے گا اطاعت کرے گا. اطاعت کس طرح, ہر حکم ہر چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ویسے چلنا, بس دیٹس لائف. جب ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا, اس کا مطلب تو یہی ہے نا. ہم اللہ کو مان کے زمانے جا رہے ہیں, کوئی اب آئے گا 16 بھی آ گیا, 17 بھی آ جائے گا, 19, 20, یہ تو بڑھتا جائے گا, زمانہ بڑھتا جائے گا, رنگ بڑھتے جائیں گے. ہم نے کیا دیکھنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہر زمانے میں ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے. اگر چکر بازی میں آیا, شارٹ کٹ میں آئے نا, تو حال ویسی ہوگا جیسے اس کا وہ بیچارے گا. اس میں شارٹ کٹ جائے گا تو اس کا شارٹ کٹ تو بہت گندا ہے. اس میں ہم نے شارٹ کٹ مارا نا, تو اس کا راستہ کہاں جاتا ہے, سیدھا جہنم گندا جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ یہ نہیں, راستہ بھول جاتے, یہ بہت خطرناک ہے. اور آج یہی ہے ہمارے ساتھ, اتنے شارٹ کٹ ہم نے بنا لیے اطاعت کو چھوڑ کر. یہ کیسے جی گناہ, ہمیں تو نہیں لگ رہا گناہ, آپ کیسے کہتے ہیں گناہ, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے, ساری دنیا تو کر رہی ہے. اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم کیا دیا تھا ہمیں. ہر آدمی اپنے مزاج پہ چل رہا ہے, جو چیز پسند آ رہی ہے اس پہ جڑا ہے. ایسے کیوں جی, ایسے کیوں نہیں جاتا, ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے جناب, ہم تو بالکل دقیانوس ہو جائیں گے. ہمارا کیا بنے گا, ہمارے بچوں کو کیا بنے گا. ادھر کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے زمین آسمان کو بنایا اس کے تو علم میں تھا, میں اپنی ماننے والی قوم پیدا کروں گا, اس ماننے والی قوم کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ کروں گا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو دنیا کے اندر بھی, اور جب دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو, آرام سے دنیا میں اچھے رہتے ہوئے جب مریں تو آرام سے جنت میں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنی تھی, پیدا کرنے علم میں تھا, اس کے لیے اللہ پاک نے میں انتظام کیا ہے. ایک کتاب کو میں نے محفوظ کیا لوہے محفوظ کے اوپر, اور اس کے اندر میں ساری گائیڈنس دی ہے, اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے اپنے حبیب کو پیدا کر کے تیار رکھا ہوا ہے. یہ کس کے لیے کیا تھا, اہتمام کس کے لیے تھا, یہ جاور کے لیے تھا, یہ اقبال صاحب کے لیے تھا, ان کا نام تو میں نہیں جانتا, یہ عمران صاحب کے لیے تھا, یہ عمر صاحب کے لیے تھا, یہ حاجی صاحب کے لیے تھا. بالکل ایک ہی انسان اللہ کے بہت قیمتی ہے. ہمارے تو لکھے, ہمارے نام لکھے ہیں اوپر, اس وقت پیدا ہونا ہے,
ایسے رہیں گے، اللہ کے علم سب ہے، جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ انسان اس کے لیے میں نے گائیڈنس بنائی ہے. اگر میری اطاعت پہ چلتا رہا، پیچھے پیچھے چلتا رہا جو میں نے ان کو دیا ہے، تو اللہ سرخ رہے گا دنیا کے اندر. سرخ کیسے؟ اللہ بتاتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی. اگلا لفظ سنیں حدیث کا، اگلا لفظ کیا؟ جس نے میری اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا. اللہ کیا بات ہے، ساری دین اور دنیا کا نچوڑ مل گیا. میری گاڑی کے جو پیچھے لگ گیا وہ راستے پہنچ گیا. یہی مثال نہیں، میں شارٹ کٹ نہیں لگا. جس نے میری اطاعت کی، اطاعت کو میں نے ایکسپلین کیا، وہ کیا ہو گیا؟ میں راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ کامیاب ہو گیا، اس سے اونچی منزل دی ہے، اونچی منزل، میں راضی ہو گیا. تو یہ رضا کا جو ٹھپا لگ گیا ہے، یہ دنیا میں بھی لگ گیا اور آخرت میں لگ گیا. اطاعت کرنے والوں کو کوئی دنیا کی فکر نہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہے، چوڑا ہو کے پھر رہا ہے. ہاں مجھے کیا فکر، اللہ مجھ سے راضی ہے. مجھے کیا ہوں کس چیز کا، اللہ مجھ سے راضی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب، بلکہ کیا ہے؟ راضی ہو گیا. یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ذہن میں آ رہا ہے، اگر دماغ چلتا رہا. تو پھر کیا فرمایا کہ راضی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ طاقت راضی ہو جائے جس نے آپ کو صحت دینی ہے، رزق دینا ہے، آپ کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ کے ساتھ ہر معاملہ اس نے کرنا ہے، سانسوں کو چلانا ہے، ہر چیز برکت سب کچھ اس نے دینا ہے. مثلا آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو ایک آفیسر ہے، وہ ناراض ہے آپ سے، لیکن اس سے اوپر آفیسر ہے، وہ بھی خوش نہیں رہتا. لیکن جو ہیڈ ہے وہ آپ کا یار ہے، میں تو تیرے سے بہت خوش ہوں، تو اور میں دوست. تو آپ ان کی فکر کریں گے، ان کی ناراضگی کی؟ لفٹ بھی نہیں کریں گے آپ کو، ان کو سلام بھی نہیں کریں گے. وہ کہیں عجیب بڑا کڑفوں آدمی ہے، وہ کہیں ہاں کیوں نہ کرے، اس کا تو ڈائریکٹ تعلق جو ہو گیا اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں راضی ہو گیا. جب اللہ راضی ہو گیا تو کائنات کی کیا مجال ہے کسی کی؟ جس زمین پہ میں بیج ڈالوں گا، زمین کی طاقت کیا ہے کہ وہ مجھے اگل کے کیوں نہ دے، اس میں سے غلہ کیوں نہ پیدا کرے؟ کرے گی نہیں کرے گی؟ بالکل. جس جگہ بھی وہ، جس سے اللہ راضی ہو، جس جگہ بھی ہاتھ ڈالے گا سونا بننا شروع ہو جائے گا. جس دکان پہ کھڑا ہوگا گاہک آنے شروع ہو جائیں گے. جس کام پہ جائے گا رونے کے لگ جائیں گے. کیوں؟ ہیڈ جو راضی ہے. تو بیچ والوں مجال کیا کہ کوئی آ کے اس کے کام کو ڈسٹرب کر دے. تو کس شرط پہ آ رہا ہے اللہ کی رضا؟ شرط کیا ہے؟ فالو می، اطاعت. اب جو ہم روتے ہیں بیٹھ کے، ہائے جی مر گئے، ہائے جی مر گئے، آنکھوں کو روک لو، بدماشیوں کو چھوڑ دو، پیٹ پہ صحیح پتھر باندھ کے حلال کھاؤ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، خرافات جو دیکھتے ہو رات دن اس کو ختم کرو. یہی ہے نا بات. تو قصور کس کا ہے؟ اللہ نے تو اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، فالو می، آ جائے میرے پیچھے، میرے حبیب کے پیچھے چلتا رہا. دیکھ تماشے دیکھ، پھر میری رضا کے کیسے تماشے آئیں گے. یہاں رضا کی بات کی. اور پھر آگے فرمایا راضی ہو جاؤں گا، اور راضی ہونے کے بعد اللہ ہوگا برکت عطا فرماؤں گا. یہ دیکھ کیا راضی اور برکت میں فرق، میں کہا نا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے. بیمار ذہن ہے اس وقت، لیکن پوائنٹ آ گیا اس میں. کیا؟ اب یہاں ایک چیز ہے، رزق تو اللہ پاک سب کو دے دے. کیوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں، کہا کہ رب المومنین ہوں، کہا کہ کیا کہا؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین پہلے، یعنی ہم سے تعریف کرا رہا ہے، اپنا نہ سمجھنے رب. جہاں رب کا تعلق ہے اپنا ٹھکانہ بنا لینا سے. ایک گناہ گار بھی میرا ہے، ایک نہ ماننے والا بھی میرا ہے، ایک نہ تسلیم کرنے والا بھی میرا ہے، ایک شرک کرنے والا بھی میرا ہے، ایک بت پرست بھی میرا ہے. کیونکہ مخلوق تو میری ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان اللہ. یہ کہاں جائیں گے روٹی کھانے سالے؟ ان کو کون دے گا؟ یہ کون دے گا ان کو روٹی؟ بھوکے ماروں ان کو؟ ہے تو میرے بندے. تو پہلے ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ تعریف ہے تیری، تو میرا رب ہے. نہیں تیرا نہیں، بول سب کا رب ہوں، تاکہ شک نکل جائے کہ بھئی. اور یہاں ایک بڑی اچھی بات اللہ نے صاف کلیئر کر دی کہ جہاں تک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب برابر ہے. اس شک میں نہ آنا کہ اگر آپ کو روٹی مل رہی ہے، دکان چل رہی ہے، پیٹ بھرا جا رہا ہے، چوزے کھا رہے ہیں، تو میں آپ سے راضی ہوں.
نہ یہ دور کر دیا، کیونکہ رب العالمین ہوں. جو مانے گا اس کو بھی دوں گا، جو نہیں مانے گا اس کو بھی دوں گا، جو شرک کرے گا اس کو بھی دوں گا. وہ تو آخرت کا فیصلہ ہوگا. اس پہ اگر کوئی نافرمان سمجھے کہ میں نافرمانی کے باوجود کھا رہا ہوں تو اس پہ چڑھا نہ ہو کہ میں ہر ایک کو دے رہا ہوں، میں رب العالمین ہوں. تو میرا معیار مجھے سمجھنے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے کھانا مل رہا ہے میں خوش ہوں. میرا معیار یہ نہیں، میرا معیار تو ڈفرنٹ ہے، یہ تو ہر ایک کو دیتا ہوں. میرا معیار یہ نہیں ہے. جن سے میں راضی ہوتا ہوں، اب سنیں، جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں وہ خاص آدمی ہوتے ہیں. وہ کون؟ جو مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں فرق پیدا کر دیا اللہ نے دنیا سے اور ان لوگوں سے. کیا فرق پیدا کیا؟ برکت عطا فرماتا ہوں. اب اس کو میں تھوڑا سمجھا دوں. برکت کیا فرق؟ برکت کا فرق یہ ہوگا، کھا تو زید بھی رہا ہے، فلاں بھی کھا رہا ہے، نافرمان بھی کھا رہا ہے، مشرک بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، کھا لیں. برکت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ برکت نہیں ہے. اور جس چیز میں برکت نہ وہ تو ایسا ہے جیسے آدمی بس پھانک رہا ہے. دیکھا نا چاول پڑے پھانک رہا ہے، پیٹ بھر جائے، بس پیٹ بھر جائے. کبھی دیکھو گا ایسے بھوکے کو آپ کو بس پیٹ بھرنے کا چکر ہے، تجوری بھر جائے، تجوری بھر جائے. گناہ نہیں، لالچ مار رہے ہیں دوسرے کو، کاٹ رہے ہیں دوسرے کو. یہ ہے برکت نہیں ہے. میرے دل کر رہا ہے میں گاڑی لوں، اچھا اس کے پاس گاڑی، رات کو اس کو چوری کرتے ہیں یار، اس کے پیسے نکال لیتے ہیں، اس کی گاڑی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ سب جو ڈرامے چلتے ہیں نا دنیا کے اندر، یہ کس وقت چلتے ہیں؟ جب برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک، قناعت ختم ہو جاتی ہے، لالچ آ جاتا ہے، بدماشی آ جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ برکت نہیں ہے. اور جہاں برکت ہوگی، سبحان اللہ، برکت والے لوگوں کو آپ دیکھیں نا تعجب کریں گے. یہ برکت جہاں برکتیں ہوتی ہیں اللہ پاک وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہائے ہائے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت. ہمارے دادا پیر حضرت فضل الرشید رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں برکت والے لوگوں کے حال ہوتے ہیں. خانقاہ تھی ان کی مسکین پورہ میں. تھوڑا آپ تو انہی کی اولاد ہیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اور درویش پوری دنیا سے آتے تھے وہاں پر. جمعرات کا روز اجتماع ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. تو ہمارا فقیروں کا ہے تعلق، خانقاہ سجتی ہیں الحمدللہ جمعرات کو. جیسے کبھی مانچسٹر کی خانقاہ ہماری سجتی تھی ماشاءاللہ، بڑی رونق لگتی تھی. جو پتہ نہیں ہے کوئی دیکھ آنے والا، وہ لنگر چلتا تھا ماشاءاللہ، بڑی رونقیں ہوتی تھیں. خالی صاحب پرانے ماشاءاللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے. دور دور سے ہمارے آتے تھے درویش بیچارے، ٹھہرتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، اپنے ذکر اذکار کیا، نصیحت سنی، کھانا وانا کھایا، رات کو ایک شک غائب ہو جاتے تھے ساتھ. تو وہاں بھی ایسی تھا حضرت کا فضل القاشی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ جناب لوگ پہنچتے تھے، جمعرات آنا شروع ہو جاتے تھے، لوگ آتے تھے، مجمع لگتا تھا، دنیا سے آتی تھی دنیا. اب وہ فقیر آدمی تھے، وہاں کوئی چوزے نہیں بنتے تھے، وہاں بکرے نہیں حلال ہوتے تھے جیسے آج کل خانقاہ میں ہوتے ہیں نا. یہ بکرے کھڑے ہیں 15 کون ہے جی؟ بازی قربانی ہو رہی ہے، دی جائے اس کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. وہ تو فقیروں کا اڈا تھا. وہاں تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میں تو بڑا شکر کرتا ہوں اپنے درویشوں کا. ان کا لفظ ہے کہ مجھے کاشت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں ان کو پتھروں میں بٹھا کر ذکر کراتا ہوں تو پتھر خود ہی نرم ہو جاتے ہیں. میں ٹریکٹر لے نہیں سکتا، نہ میں بڈھا آدمی کشتی کو چلا سکتا ہوں. میں نے ایک ترکیب نکالی یہ کہ اس مٹی پہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. یہاں سب بھی گواہ کہ ہمیں زمین پہ وہ کرا دیتے تھے بٹھا کے پتھروں پر، اور الحمدللہ پتھر جو نرم ہو جاتے تھے، صبح آپ اس میں کاشت کر دیتے تھے. تو آپ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھائی میں تو مٹی ہے اس کو بھی ذکر سے نرم کرتا ہوں. جب بیج ڈالتا ہوں تو پھر بھی اللہ کا نام لے کے کرتا ہوں. یعنی مٹی کو نرم کرتا ہوں تو اللہ کے ذکر سے کرتا ہوں. جب اس میں بیج ڈالتا ہوں تو بھی اللہ کے نام سے ڈالتا ہوں. اور جب ہم اس فصل کو کاٹتے ہیں تب بھی اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے کاٹتے ہیں. اور جب ان کو ہماری بیوی ہیں چکی چلا کے پیستی ہیں، چکی چلا کے پیستی ہیں، چکی چلتی تھی نا اس زمانے میں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پیستی ہیں. اور فتح جب درویش میرے آ جاتے ہیں شام کو جمعرات کو، تو پھر جو روٹی بناتی ہیں تمہاری مائیں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وضو سے بناتی ہیں. اور تو کم سے کم جب تم کھایا کرتے تم بھی تو اللہ کا ذکر کیا. ایسی باتیں کرتے تھے اللہ والے.
تو یہ کھانا ہوتا تھا کیا کہ آلو وہی جو زمین میں اگ گیا، آلو اگ گیا، ساگ اگ گیا، جو چیز اگ گئی اس میں سے کاٹی بنائی، جو نمک میں ڈالا، درویشوں کو آگے رکھ دیا، درویش آئے 100-200 آدمی، رات کو اپنے ذکر سے فارغ ہوئے، تندور کی روٹی بنی اور کھا لی، بہت مزہ تھا اس میں، کبھی آپ کھا کے دیکھیں۔ تو جو بات آپ کو سنا رہا ہوں برکت کی، نہ کچھ چندہ مانگنا، نہ کسی سے کچھ لینا، درویش آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، وزیر بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں، کھا کو اپنے الحمدللہ۔ ایک دن شور مچ گیا کہ حضرت آج دعوت کر رہے ہیں۔ فقیر عجیب چیز ہوتی ہے نا، شور مچ گیا جماعت میں، حضرت آج دعوت کر رہے ہیں۔ دعوت؟ وہ تو بعض سے بعض پھیلتے ہیں، میں نے اس کو بتایا دعوت کیا کر رہے ہیں؟ کہتا آج یہ بریانی پکا رہے ہیں، جس کو ہم پلاؤ بھی کہتے ہیں، آپ بریانی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت تک یہ بات پہنچی۔ اب وہاں پلاؤ تو کبھی نام نہیں سنا، پلاؤ تو لذیذ چیز ہے، یخنی پڑتی ہے اور گوشت موش پڑتا ہے، یہ کیا حضرت شکر ہے۔ وہ تو وہی ساگ توڑا وہاں سے توڑتے تھے، بالکل صحیح واقعہ کتاب میں لکھا ہے، ساگ توڑا اور ساگ توڑ کے جو اماں جی نے بنایا، آپ کے 2 حرم تھے یا 3 حرم تھے، اور تیار کر کے وہ ساگ جناب سامنے آ گیا، اور جب پچھا تو دیے جلتے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اب جو بھی ساگ کھانا کہتا سبحان اللہ کیا جناب پلاؤ بنایا، واہ آج تو مزہ ہے، حضرت نے کیا دعوت کی اس طرح، اور مست ہو رہے ہیں سارے فقیر، عرصے سے ملتا فقیروں کو روٹی کہاں ملتی ہے، کبھی کبھی بیچاروں دعوت لگ جاتے تھے، اللہ والے لوگ تھے سارے تھے، اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ پلاؤ کی، اور ہے سامنے کیا چیز ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں برکت۔ جس کے گھر برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ان کی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی چیز پیدا کرتا رہتا ہے۔ اتنی برکت تھی دیکھیں آپ کہ ایک ساگ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ پلاؤ بنا دیا۔ اور جن کے ہاں برکت نہیں ہوتی، آپ ان کے جتنی چیزیں رکھ لیں الحمدللہ وہ مٹی کی مٹی ہوتی ہیں، پیسوں کے ڈھیر ہوتے ہیں ان کی تجوریوں میں، ظاہر ہوتے ہیں، اولادیں ضائع کرتی رہتی ہیں، لٹاتی رہتی ہیں پیسے، روتی رہتی ہیں جی میں نے اتنا لکھا تھا، اتنا نکل گیا میرا، اتنا تھا میرا، ادھر سے اتنا نکل گیا میرا، جی اتنا آیا تھا، فلاں آ گیا، ایک کاروباری آدمی تھا مجھے بس جی 1 لاکھ تھا، میں 1 لاکھ ادھر چلا گیا، یہیں کی بات کر رہا ہوں، اتنا تنگ آ گیا پھر میں کان بند کر لیتا تھا اس کو دیکھ کے، بات تو نہیں کہہ سکتا تو نہ باہر سے یار میرے ذرا کان میں درد ہے، دونوں انگلی میں ڈال لیتا تھا، اتنا مجھے گھین آنے لگی تھی، کس سے یہ 1 لاکھ تھا یہ ادھر چلا گیا، 200 لاکھ تھے بس یہ کاروبار کرتی، یہ حال ہمارا فلاں ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ جن کے ہاں برکت ہوتی ہے الحمدللہ صبح اٹھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو نیت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کھانے کو دیتا رہتا ہے، دروازے کھڑکتے رہتے ہیں جی آج تو یہ کھانا تو کھانا ویسے ہی آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم نے آپ کو یہ بنایا کوئی کس کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت کیا ہے؟ یہ کس سے بات پہ ملتی ہے؟ مجھے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اگر آج ہم اطاعت کر لیں اللہ کی قسم پورے عالم اسلام کو اللہ ایسی روٹی عطا فرمائے، ایک پوری قوم کو دی ہے، بنی اسرائیل کی پوری قوم کو، یعنی آپ سوچیں صحیح، جس وقت نبی کی اطاعت کا وعدہ کیا تو اللہ کہتا ہے کھانا پینا چھوڑ دو، اور میرے تندور سے روٹی آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سویٹ ڈش بھی بھیجوں گا، روٹی بھی بھیجوں گا، اور بھیجوں گا کیا؟ بٹیرے، سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کی فوڈ ہے، اور سویٹ ہم سلوا نہیں سویٹ تھی، ایسی بہترین تھی کہ صبح اٹھتے تھے تو جو کیا کہتے ہیں جس طرح شبرم نہیں ہوتی اس طرح سے ہوتی تھی، اس کو کھاتے تھے، میٹھا شاید آسمان کا، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے الحمدللہ۔ اتنی اطاعت آدمی جس تجربے کر دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر یہ حقیقت ہے کہ بغیر کام کے گھر میں روٹی آنی شروع ہوتی ہے انسان، لیکن جو یہ نیت کرے کہ میں اطاعت اس لیے کروں کہ روٹی گھر میں آ جائے، چلو کیا کام وام کرنا دکان پہ جانا اطاعت کر لو، یہ حرام ہے، یہ درویشی یہ حرام ہے نا، یہ تو سڈنلی انسان اس کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہے یہ تنگ ہے، اس وقت پریشان ہے، اس کی خواہش یہ ہو رہی ہے، اس کی خواہش کے مطابق یہ چیز ادا کیوں نہ کرو اس کو۔ اب بہت دفعہ آپ دیکھیں گے، پتہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ نیک آدمی، اپنی زندگی میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، نواز پریزی ذاکر ماشاء اللہ نوروں والے چہرے ہیں آپ کے، کبھی آپ کو دل کرتا ہوگا خود بخود آپ کو وہ چیز مل جاتی ہوگی، آپ کو یار بس میں تو یہ سوچ رہا تھا الحمدللہ، ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں، اللہ میری زندگی میں غیر ایسی باتیں، اطاعت ہے، کیا فرق نظر آ گیا سمجھ میں؟ برکت یہ چیز ہے، خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی چیزیں ملتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا
میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں؟ برکت دیتا ہوں. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ ایسی برکت دیتا ہوں کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ختم ہی نہیں ہوگی. سوال برکت ہوگی. یہ لفظ ہے حدیث کی. اس کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آج پورا ہمارا عالم اسلام اللہ کو ماننے والے، خدا کی قسم، اور دینی ہے اللہ نے چیزیں، یہ نہیں ہے، لیکن ان میں کیا برکتیں اٹھ گئی نا. نافرمان ہے. تیل سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. مائنس کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. دریا کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے. آپ شمال سے جنوب جا کے دیکھیں، انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں. آپ شروع ہوں اوپر سے، نارتھ سے شروع ہوں اور ساتھ تو کہیں خدا کی قسم کسی موسم میں چلے جائیں، ہر موسم آپ کو وہاں ملے گی. وہاں گرمی بھی ہوگی، سخت گرمی ملے گی، پہاڑ ملیں گے، وہاں آپ کو برف ملے گی. جیسا چاہے موسم، جیسا چاہے موسم آپ کو وہاں کو ہے ہی نہیں اس قسم کی. صبح سے چاہے آپ نارتھ سے شروع ہوں، برف باری، ٹھنڈ، وہاں جو انجوائے کریں، سردی انجوائے کریں. جیسے جیسے آپ چاہیں گے موسم کو تبدیل کرتے ہو آدمی. میڈیٹیشن کلائمیٹ آ جاتی ہے اینڈ میں، جیسے بمبئی کی ہے، کراچی. ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا فروٹ، ایک سے ایک اعلیٰ ٹیسٹ ہے. تو سب کچھ، لیکن آج آم چوسیں تو ایسا لگتا ہے ڈیر کھا رہا ہے آدمی. ہے ہی نہیں. سیب کھا رہا تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کھا لی، گندی چیز کھا لی. وہ مزے ہی ختم ہو گئے پھلوں کے. وجہ کیا ہے؟ برکت ہے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اور جیسی ہم سب پلانوں کو چھوڑ دیں، سب واحد چیزوں کو چھوڑ دیں اور کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت پہ قوم لگ جائے. اللہ کی اطاعت پہ قوم لگ جائے. بچہ بچہ اور سب اپنے آپ کو تبدیل کر لے. الحمدللہ زمین اگلنے لگی کہ خزانے جو اللہ نے عطا فرمائے. ضرورت نہیں. ہم دیکھیں کتنا سیدھا بالکل اللہ پاک نے ہمیں بات بتائی، لیکن ہم اب تو یقین بھی ختم ہو گیا اس بات کی. ہم یقین میں کوئی اطاعت کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ بھی کوئی ہے دینے والا، کچھ نہیں. ہم ہیں، ہم جب تک کمائیں گے نہیں، ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم بےایمانی نہیں کریں گے، جب تک ہم چیزیں نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارے اندر پیسہ ہی نہیں آ سکتا. آج یہ ہمارے اللہ، اور جی اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. دیکھیں آپ وہ فلاں آدمی ہے، دیکھیں جی وہ تو اللہ کو مانتا بھی نہیں، وہ کتنا خوشحال، وہ ہمیں اس کو خوشحال نظر آ رہا ہے. آپ اس کے پاس جا کے ایک ہفتہ ذرا قیام کریں، آپ کو پتہ لگ جائے کتنا خوشحال ہے آدمی. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اطاعت. دعا کریں اللہ سے ہمیں اطاعت گزار بندہ بنائے. اللہ کی اطاعت کرنے نقصان ہے فائدہ ہے؟ اس کو چھوڑ دیں. وعدہ کریں آج سے کہ ہر زندگی کی کوئی بات بھی کرنے لگیں گے وہ نقصان جو ہے نقصان نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس بارے میں. بالکل دھوکے میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ نہیں، مجھے تو نہیں، میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ خراب ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اچھا بھی ہے برا ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے نماز نہ پڑھوں، مجھے اچھا لگا فضول چیزیں دیکھوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بالکل نہیں. میرے رب نے کیا فرمایا جس نے کہا فالو می، یہ کیا سائن دے رہا ہے اس چیز؟ کیونکہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، ذرا آپ ہٹیں گے پر اس کو فالو کرنے سے گڑھے میں جائیں گے جہنم. دوسری چیز بتائی حدیث کا حصہ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میری اطاعت نہیں کرتے لوگ، دوسرا سائڈ جو لوگ میری اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتا ہے؟ ادھر کیا میں راضی ہو جاتا ہوں، ادھر کیا کیا ہے؟ میں غضبناک ہو جاتا ہوں. دو متضاد چیزیں ہیں. دیکھیں آپ دیکھ لیں جب اطاعت اب کیا ہے. میں نے مثال دے دی نا، آپ دونوں کی مثالیں دی ہیں دنیا کے اندر دی ہیں کہ اطاعت گزار کون ہے اور اطاعت نہ کرنے والے کون ہیں. اطاعت گزار فالو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پورے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک صحابی کو اٹھا لیا بس ختم. اس کی زندگی کو دیکھنے کی زندگی ایک ہی چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ اطاعت. کہیں نہیں ملے گی نافرمانی. بس پتہ چلا نبی نے یہ فرمایا، اچھا ختم. یار یہ تو بس آرڈر ہم نے دیکھا ہے تو آپ نے کہا دیا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہم پوچھنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں. صدیوں کے عادی گناہوں کے مشروب پینے والے وقت پتہ چلا مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بھری ہوئی، سب توڑ حکم آ گیا ختم.
وہ نخرے نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، چھوٹتا نہیں ہے گناہ، اب کیا کریں ہم گناہ کو کیسے چھوڑیں، یہ اسلام نہیں ہے. حکم آیا یہ خراب ہے، چاہے کتنی عادت پڑی اس گناہ کی، گناہ کئی بھی ہیں، آنکھوں کے گناہ ہے، زنا ہے، بدمعاشی ہے، جو کچھ بھی، جو کچھ گندے باتیں ہیں ان کے میں شاید کتنی سلسلے سے عادت پڑی ہو. جب آرڈر آ گیا تو ہمیں اچھا لگتا. مجھے یاد ہے ایک مسلمان ہوا تھا، ایک میوزیشین تھا، گورا تھا، کافی عرصے کی بات آیا تو مجھے کہنا میں نے مسلمان، ٹھیک ہے اسلام کیا ہے، میں نے اس کو اسلام بتایا. یہ اس کی میں مثال مجھے یاد آ گئی، نام بھی بھول گیا اس بیچارے. کہتا یہ ایک بات ہے حضرت، میں مسلمان تو میں ہو جاتا ہوں، ہاں ٹھیک، میوزک نہیں میں چھوڑوں گا. مجھے کہتا ہے میں گٹار سے مجھے بوم ہوتا ہے، اور لیو اٹ، میں تجھے کب کیا چھوڑ، میں نے کہا چھوڑ، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ تو اللہ کو ایک مان. کہتا یہ تو آسان ہے اللہ کو ایک ماننا، لیکن گٹار چھوڑنا بہت مشکل ہے. میں بادشاہ تو خود ہی چھوڑے گا اس کو، دیکھ تو مان تو صحیح اس رب کو، تو اس رب ہی کی مانے گا انشاءاللہ. جس رب کو انسان مان گیا تو اللہ پھر اس بندہ اس رب ہی کی مانتا ہے. میں تو اس کو تو مان جا، کہتے اس کو تو مان جا، میں تو اس کو مان انشاءاللہ، پھر تیری مرضی جو چاہے کرنا، تیرا دل چاہے جو چاہے کر، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا کام تو اتنا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، بس میں اس سے زیادہ مجھے کام نہیں. جو چاہے تو کر، تو جانے تیرا رب جانے. جی بالکل، ہاں بالکل. کہتا پھر بتائیں اللہ، میں بتایا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، مسلمان ہو گیا. اور کیا حکم ہے؟ میں نماز سیکھ، نماز اچھی چیز ہے، اور چھوڑنا میں کچھ نہیں چھوڑنا. چھوڑ مجھے تو پتنی وہ شراب کا نام لے رہا تھا، کیا برانڈ، آئی ڈونٹ نو کیا نام لیا تھا، بہت پیتے ہیں، وہ تو میری فیوریٹ چیز ہے. لگا نا بس میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ میں اللہ سے انٹروڈیوس کرا دیا اور نماز کا حکم دے رہا ہوں. تو میں نے تو سنا تھا اسلام میں یہ ہوا ہے تو فلاں ہے، یہ چھوڑ دو. بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں اللہ کو تو مان جا. کتنا سمپل وے آپ یہ دیکھیں کسی اسلام بتانے کا. اللہ نے ڈیزائن میں ڈالی، اس کو ایسے گائڈ کرو نا تو شاید جو ویری ایزی. معاش کہتے ہیں بہت بیوقوف ہے جو مسلمان نہیں ہوتے. ویری فائن، بس ٹھیک ہے نماز. میں نماز میں بھی آئے گی 10 سال لگ جائے تجھے، بس تو کھڑا ہو جائے گا ہاتھ باندھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، یہ نماز ہی ہے تھے اور کیا. مجھے مقصد اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے سیٹ ہو گیا. اور جیسے اس نے کلمہ پڑھا، صحیح آپ کو وربل بتا رہا ہوں، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. کلمے کا اثر ہے، اثر ہے، اثر ہے، اللہ کے نام کا اثر ہے. دوستو ایک شخص آیا، بات بیچ میں آ رہی ہے، ایک اللہ والے کے پاس. کہتے آپ کہتے ہیں اللہ 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 کا اثر ہے، کیا اثر ہے اللہ کا؟ میں تو کوئی اثر نہیں ہے. کہتا اثر ہے. کہتے کیا اثر ہے؟ میں تم بڑے گدھے آدمی ہو، مجھے آپ گدھا کہہ رہے ہیں؟ کان ڈالو گے. کہتے ایک گدھا کہنے کا اثر چلا گیا، اللہ کا اثر نہیں جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نام کا اثر نہ ہو؟ آبزرو کرنے والی بات ہے نا. تو جہاں اس کا رنگ چینج ہو گیا. شادی کا آدمی تھا بیچارہ، کم ملنا ہے. میں کہ میں بہت مشکل ہے ملنا میرا، تو میں ٹائم ہوتا ہے. کافی دنوں کے بعد پھر پتہ چلا ملنے ہے. میں کہا میوزک کیسے چھوڑ دیا آئی ہیٹ. میں وہ گٹار سب لائک ہے ٹرائی. میں نے کہتا میں ٹرائی کیا، اتنا ان ایزی ہوا اس کے اندر اسلام لانے کے بعد کہ مجھے اس سے نفرت ہی ہوگی. میں اس کو چھوڑ دی. میں کہا وہ جو پیتا تھا تو پتنی کیا نام ہوتا ہے تمہیں، وہ bitter کہتے ہیں. I don't like this. Don't talk, shake these things. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب اللہ کو انسان رب کو مان گیا تو رب کی بھی مانتا ہے. یہ بڑی بہت ڈینجرس بات ہے. جو رب کو مان گیا تو رب کی بھی مانتا ہے. اگر کوئی انسان رب کی نہیں مانتا تو حقیقت میں رب کو نہیں مانا. اور سزا اسی چیز کی اللہ پاک دیتا ہے کہ یہ مجھے نہیں مانا. یہ جہنم کی اتنی بڑی آگ جلی ہے نا، جلی ہے جو اتنی آگ، اور پھینکا جاتا ہے گناہگار انسانوں کو، تو کہتے ہیں مانتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے
تم مانے نہیں ہو مجھے مانے نہیں. جو رب کو مان جاتا ہے وہ رب کی مانتا ہی ضرور ہے, ہو نہیں سکتا. نافرمان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس نے رب کو مانا نہیں ہے. بتایا جب اب میں گناہ کرنے لگوں اس بات کے بعد, میں اور گناہ کرتے وقت نافرمانی کرتے وقت میں رب کو ماننے والا نہیں ہوں, کتنی بڑا تھپڑ ہے میرے منہ پہ. مجھے بتائیں کون نافرمانی کرے گا آج کے بعد؟ اس چیز کی ضرورت ہے کسی کی؟ حقیقت یہی ہے کہ جو رب کو مان جاتا ہے وہ رب کی مانتا ہے, اور جب رب کو نہیں مانتا وہ رب کی نہیں مانتا. یہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ. گناہوں کو کرنے کے بعد کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. اللہ کے رسول کو نہیں مانے, اگر مانتے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان کی ہر بات ہمیں پیاری لگتی, ان کی نقل پیاری لگتی, کہ جواز ہی نہیں تھا اس چیز کا. حقیقت ہم مانے ہی نہیں ان کو, مان ہی نہیں. کہتے ہیں مان گئے, وہ پہلے ہی قرآن کی الف لام میم پڑھ لیں, کہتے ہیں ایمان لیا ہے لیکن ایمان نہیں لائے. یہی ہے نا, کہتے ہیں ایمان لیا ہے, لگتا ہے ایمان نہیں لائے. ایمان لے آتے پتا تھا میں کیا کہتا ہوں. ایمان کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم بھائی سنیں, میری باتوں کو مانیں. کتنا واضح پیغام ہے ملتا ہے. نافرمانی کی سزا آپ دیکھیں, چھوٹی چیز ہے جب انسان گناہ کرے اللہ تعالیٰ کا. نافرمانی کیا ہے میں نے بتایا آپ, مثال پورے صحابہ فرمانداری, کسی چیز کو بھی یہ نہیں کہا کہ جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے پاس ایک مثال تھی نافرمانی, کیا؟ شیطان کی. کہ شیطان نے جو نافرمانی کی اس نے ایک بات کی نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, باقی عبادت گزارتا, سب کچھ تھا. تو پتہ ہی چلا, ابتدا سے ہی پتہ چلا کہ اللہ پاک کی تو اتنی سی بات بھی نہ ماننے سے انسان شیطان بن جاتا ہے, اتنا بڑا نافرمان ہو جاتا ہے ایک بات نہ ماننے سے. ہم تو بس جو دن میں آیا رمضان میں ہم سے اچھا مسلمان کوئی ہوتا ہی نہیں, پوری مسجدیں بھری ہوتی ہیں, لیکن جیسے رمضان چلا جاتا ہے کہاں گئے مسلمان سارے, فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. فجر والے لوگ کدھر گئے پتا کوئی نہیں. یہ دیکھیں یہ قوم ہے کوئی اللہ کو ماننے والی قوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری اطاعت نہیں کرتے ان پہ غضبناک ہوتا ہوں. وہاں رضا ہے اور یہاں کیا ہے؟ غضبناک. پھر اللہ کا غضبناک جس طرح راضی ہونے کے بعد پوری کائنات راضی ہو جاتی ہے اس سے, اللہ کے غضبناک ہونے کے بعد پوری کائنات غضبناک ہو جاتی ہے اس سے. واقعتاً یہی ہے کہ جب وہ جس پہ اللہ غصے ہوتا ہے, جس کو اس کے لیے قرض کرتے ہیں, یہ جو پوری جس گلی سے گزرتا ہے لعنت بھیجتی ہے. وہ گلیاں, وہ درخت, وہ پتے, یعنی اس کے نیچے اگر بیٹھ کے سستا رہا ہے کسی درخت کے نیچے تو درخت جو اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا. کوئی چیز اس کے ساتھ فیور نہیں کرتی. وہ کاشت کر رہا ہے, گندم جل جاتی ہے, کپاس جل جاتی ہے, پانی زیادہ آ جاتا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, اس کے گھروں کے اندر بربادی رہتی ہے, سکون اس کو نہیں رہتا کسی حال میں, کیونکہ اس نے اپنا ایک قانون بنایا ہے. وہ کس حال میں رہ رہا ہے؟ جس طرح وہ رضا کی حالت میں رہتا تھا کہ پکایا ساگ سمجھنے لگے لوگ پلاؤ, تو وہ پکاتا ہے پلاؤ تو وہاں گندی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کھاتے ہوئے, وہ اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ کیا وجہ؟ اللہ کا غضبناک ہے اس کی نافرمانی سے. ہم مجھے بتائے نا کوئی کہ یہ بڑی مشکل ہے یہ چیز چھوڑنا, بڑا مشکل ہے یہ چیز چھوڑنا, ریڈی ہو جاؤ, پھر ریڈی ہو جاؤ اس کام کے لیے. پھر ہو یش نہ چھوڑو گناہ, لگاؤ بہانے, لگاتے رہو. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. پھر جس طرح بالکل برابر چل رہی ہے, غضبناک ہو جاتا ہوں, ادھر کیا فرمایا کہ برکت دیتا ہوں, ادھر کیا فرمایا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں اس میں. لعنت, وہاں برکت آتی ہے. جو اللہ کا گناہ کرتا, گناہ ایک نافرمانی, یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا یہ تو کیا ہے کہ تو گناہ کیے نا, ایک ہی تو کر رہا ہوں نا میں کام, ایک کیا فرق ہے, تھوڑے دیر کے تو کر رہا ہوں, 5 منٹ کے لیے تو کی ہے. نہیں, قانون نہیں. اتنا محتاط ہونا چاہیے, اتنا خوف زدہ, خوف واتقوا اللہ, یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے,
بہت بڑا لفظ ہے. اس کو پوچھنا ہوتا ہے ابو صدیق سے پوچھیں کہ واتقوا اللہ کا مطلب کیا تھا. پوچھیں ان سے, حضرت عمر سے پوچھیں. امیر المومنین ہے اور زمین کے اوپر اپنے گال کو رگڑ رہے ہیں, گال کو رگڑ رہے ہیں. یا تو عمر برباد نہ ہو جائے, تو عمر برباد نہ ہو جائے, تیری کوئی بخشش ہوگی تو کیا حساب دے گا. اور جن کے لیے وعیدیں, جن کے لیے بشارتیں آ چکی تھیں, اور جن کے ٹھکانے کہاں ہیں آج بھی پہلوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, ان کے حال ہیں. جن کی حالت یہ تھی, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں خود نہیں جاؤں گا, اجازت مانگنا مجھے اندر دفن ہونے کی, مجھے اجازت مل جائے اندر. یعنی آپ مقام دیکھیں ان کے. اور جب رکھا گیا آپ کو تو اندر سے آواز آئی کس کو اندر آنے دو میرے پاس. ان کا حال پوچھو کیا تھا. واتقوا اللہ, خوف قدر تعالی تھا, جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 6 مقام پہ ان کو بشارتیں آئی ہیں, اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہیں اور آسمان سے آئی بشارتیں. بخشا گیا جو چاہے کرے, بس تو فارغ ہے. لیکن رونا قبر کو دیکھتے ہچکیاں بن جانا. کیوں؟ یقین تھا, بے خوف نہیں تھے, بے خوف نہیں, خوف تھا. یہ غلط ہے کہ انسان عبادت گزار ہونے کے بعد خوف نکل جاتا ہے. نہیں, خوف بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. ہم 4 ذکر کرنے لگے تو بے خوف ہو جائیں, اب جو چاہے گناہ کر. نہیں, خوف کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے ذکر شروع کیا ہے, ہفتے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر گناہ سے جڑتے نہیں شروع ہو جائیں. جیسے میں نے آپ اس کو 9 مسلم کا واقعہ بتایا, صحیح مسلمان ہوا, صدیوں کے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہم جیسوں کو, جو بہانے مارتے رہتے ہیں یہ گناہ نہیں چھوٹتا. صحیح مسلمان ہوا تھا, اس نے اللہ کی مان لی. کہتا ہے مزہ ہی کسی چیز گناہ کے اندر نہیں ہے. بتاؤں کیا میں آپ کو, نہ کرنے کا مقام کیا ہے یہاں. اور اس نے بھی کہا تھا میں تعجب کرتا ہوں مسلمانوں پر. جی ہاں مسلمان, یہ میں نے خود دیکھا, یہ ایسی ایسی جگہ ان کو دیکھا ہے, میں کہتا ہوں یہ کس طرح مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب ریورس ہو گیا بیچارہ وہ. کیوں کس اللہ کو مانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غضبناک ہو جاتا ہوں. غضبناک ہونے کے بعد کیا کرتا ہے, لعنت بھیجتا ہوں. اور ادھر کیا فرمایا کہ میری برکت کبھی لامحدود ہوتی ہے, نہ ختم ہونے محدود ہے. ادھر کیا فرما رہا ہے کہ غضبناک ہو جاتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں. سنیں 7 پشتوں تک میری لعنت چلتی ہے. بہت بڑی وعید ہے. یعنی میں نے گناہ کیا, گناہ کی زندگی گزارا, میرا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا. آپ یہ دیکھ لیجیے نافرمان زندگی جو ہے نا, وراثت میں جو ملتی ہے نا جن کو, یا جو درد اس کی وراثت میں, اس کی وراثت میں اوپر سے چل رہا ہوتا ہے. اوپر سے بے نمازی, بے دین, حرام خوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, 7 پشتوں تک وہ بچوں پہ رنگ چلتا رہتا ہے. اتر نہیں سکتا. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ اللہ کا رسول فرماتا ہے, اللہ اللہ کا رسول فرماتا ہے 7 پشتوں تک اس کی میں برباد کرتا ہوں, جب تک کہ میرے فضل سے کوئی اس میں سے پیدا ہو جائے تو معافی توبہ کر لے. تو 7 پشتوں تک بربادی چلتی ہے. یہی وجہ ہے آج ہماری قوم جو ہے کتنے پشتوں پہ نکل آئی ہے. دیکھا آپ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں, حال دیکھیں. پشتوں در پشتوں نکلتی جا رہی ہیں, نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. جو آج تھا اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں, جو آج تھا اس سے کہیں بدتر نظر آئے گا آپ اسلامی عمر. جو آج تھا, جہاں عمر مدینے میں جاتے تھے نا, مجھے یاد ہے پہلا عمر جب میں نے کیا تھا 60s میں کہیں, آج جا کے اس مدینے میں خود دیکھو. میں گیا, مجھے باہر لے گیا, میں حیران کس دنیا میں آ گیا. یہ ہوٹل چل رہے ہیں, وہ پروگرام چل رہے ہیں, اور جو مستی ہیں, میں کھڑا ہی کھڑا رہ گیا. سبحان اللہ, کیا مدینہ دیکھ کے گئے تھے, کیا حال کیا لوگوں. تھوڑا باہر نکل جائیں. شیخ تھا, دوست تھا, تو ایک دفعہ میں دیکھوں سی مدینے کے, اور آپ باہر کس, میں کہ یہ بھی مدینہ منورہ ہے بھائی. تھوڑا باہر نکل دیکھیں حرم سے آپ, جو تو حرم تک ہی ہے نا, ہم مکے تک کے چکر مار کے آتے ہیں. آگے نکل کے دیکھیں, چینج ہی ہو گیا سب, دنیا بدل جائے گی. آپ لوگ دیکھیں تو یہ کیوں ہو جائے, کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ نے کہا ہے جب تک تم فرما, اور یہ نہیں ہے بھائی بس ہم نماز پڑھ لی تو صحیح ہو گئے, فرما برداری ہو رہی ہے. رمضان ہے تو رمضان فرما بردار ہو گئے, یہ کام نہیں. اللہ کی اطاعت تو ہے فالو می. مثال آپ کو پہلے دے دی, ذرا بھی اپنا کٹ مارا نہیں, گیا نہیں, وہ تو راستہ بھولتا ہے آدمی, یہ تو جہنم میں جاتے رہتے ہیں. 7 پشتوں تک سزا ملتی ہیں. دوستو
نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے انسان کو. جس کو حرام کا ہے وہ حرام ہے. حالات ہیں، امتحان آتے ہیں انسان پہ، اللہ امتحان لیتا ہے کہ بھائی تم اس کو، ہم ڈر کے کہتے نہیں حلال ہے، چلو یار کیا فرق پڑتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں. بس یہی ایک امتحان ہے، اڑ جائے گا. اللہ نے کہا ہے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے بھائی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیونکہ مرنا ہے انسان نے، کب تک اس دنیا میں رہے گا؟ اگر اس کو فائدہ اٹھا کے کچھ اس کو فائدہ ہو گیا دنیا میں، مجھے پتا ہے تاکہ پھر بھی فیض بال آ ہی جائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر بیمار ہو ہی جاؤ گے اور پھر اس کے بعد دنیا سے نکل ہی جاؤ گے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ اور یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ میں آج گناہ کرتے ہوئے مر جاتا ہوں، توبہ نہیں کرتا، تو 7 پشتوں تک کوئی میرا بخشوانے والا نہیں ہوگا، میرے لیے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج میں اس حالت میں مر جاتا ہوں تو چلو نیک آدمی تو بیٹا تو ہے نا کوئی، قرآن پڑھ دے گا. نہیں، وہ قرآن ہی بھول جاتے ہیں، بچے بے عمل ہو جاتے ہیں. اللہ کا قانون ہے، قرآن کو نکال دیتے ہیں، بے عمل نکال دیتے ہیں، دنیا میں لگا دیتے ہیں. ان کا خیال نہیں تو باپ مر گیا، وہ اپنی دکانوں کاروں کہتے سینے کو قرآن پڑھتے آپ پڑھ لیں گے تو مانگ لیں گے، ٹائم نہیں ہے، رمضان میں کریں گے یار، ابھی نہیں. بے شک کتنی حافظ عالم چھوڑ جائے، لیکن نافرمان گیا اس دنیا سے، غضب اللہ کے غضب میں گیا ہے. دیکھیں چھوٹی سی حدیث ہے، کتنے بڑے مضمون ہیں اس کے اندر. ابھی میں شروع کروں نا اس کو بات بیان کرنا تو آپ دیکھ لیں پورا دین اس میں ہے یا نہیں کار صاحب. کتنے ہیں ہم لوگ کہ ہم آج تک سمجھے ہی نہیں قرآن کو، حدیثوں مجھے بتائیں. ہم پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا، گناہ ہے ہی کچھ نہیں آج ہمارے واسطے. بس نماز پڑھ لی چلو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن صرف نمازی تو اطاعت نہیں نا فرمانی ہے، اللہ خزمناک ہو جاتا ہے. پھر نمازوں کون پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں میرے نزدیک چیز نہیں، بات یہ کہ جو میں کہوں میری بات کو تم مانو. سب کسی چیز کے حوالے نہیں چلیں گے. بس زندگی مومن کی کیا ہے؟ زندگی مومن کی یہ ہے الحمدللہ اطاعت، ایک لمحہ بھی اپنے رب سے کیوں نہ ہو. بس اتنی بڑی کتاب جس کو اللہ نے کہا کہ میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا طاقت ہوگی اس قرآن کی. ایک آیت الکرسی، ایک آیت کرسی. آپ بتائیں اللہ کے نبی تشریف رکھتے ہیں، عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو، عالم لوگ آپ ہیں جانتے ہوں گے. اور یہ صحابہ تو سب سے زیادہ صاحب قرآن تھے، 6 تھے، وہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس، بڑے ابن مسعود جیسے، ابن کعب جیسے، وہ صحابہ ٹاپ کلاس قرآن کے ماننے والے. تو ان سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے اچھی کون سی بڑی آیت کون سی ہے؟ کیسا سوال تھا؟ سب سے بڑی اور سب سے اچھی آیت مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی ہے؟ 6 کے 6 صحابہ یک زبان بولے آیت الکرسی. تو جواب سنیں کہ شکر ہے میرے صحابہ نے قرآن کو سمجھ لیا. کیوں؟ آیت الکرسی 5 مضمون ہے، بات ادھر نکل جائے گی، میں تو بند کرتا ہوں نا، یہ تو شروع ہو جاؤں گا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیے بندگی کے لیے. کبھی یہ نہ سمجھیں ہم کہ شعور کے اندر، ایک تو لا شعور ہے، مجھے نہیں پتا نا بھائی، مجھے اس پتہ نہیں کہ یہ پانی مجھے پینا چاہیے، میں یہ پانی پیوں. مجھے پتہ ہے کہ پانی حرام ہے، انفارمیشن ہونی چاہیے ایک آدمی کی چیز کی. جانتا ہے کہ حرام ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، اور وہ اس کو جواز بنا کر، مجبوری بنا کر، حالات کے تحت اس کام کو کر رہا ہے، اس کے لیے حدیث کافی ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا، کوئی حال ہے اس کا، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، چاہے کچھ کر، ایک جگہ نافرمانی جو کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، اس چیز کا سزا بہت بڑی ہے. اس کا ایک علاج بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. مرے تو نہیں نا، ابھی مر گئے، ابھی تو اوپر ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ کر معاف کر دے، ختم، سبحان اللہ، نئی زندگی شروع. غم کی کیا بات ہے؟ وہ رب تو کہتا ہے میں تو منتظر ہوں، تجھے میں جہنم بھیجنا ہے، آج سے نئی زندگی سٹارٹ کر دو. ابھی تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے. آج سے کہتے تعالیٰ پچھلا معاف، بہت نافرمان. آئندہ سے میں پورا پروگرام سیٹ کر رہا ہوں آج کے بعد. فقیر نے جو بات کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ سمجھو میں نقصان میں ہی ہوں. میں اب تو گدڑی پوش ہی سمجھو اپنے آپ کو، کسی راحت کی زندگی کے بارے میں سوچوں ہی نہ.
نیگیٹو سوچنا ہے کہ یار اب تو سوچنا ہی نہیں کچھ، بس اب تو قبر سوچنے، مٹی سوچنی ہے، کیونکہ اب تو اس پوزیشن میں لے آیا ہے ہمیں. اب تو جو جس طرح تو رکھے گا بس، اب تو جو جس چیز کو تیری مرضی کے مطابق جو بھی ملے گا اس کو تسلیم کروں گا، شاید تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ یہ توبہ کرنی ہے، زندگی تبدیل ہو جائے گی کہ تیری منشا پہ چلوں گا، اپنے رب کی منشا پہ نہیں چلنا. کرتے ہیں بھائی؟ بس زندگی ختم، پچھلے 40-50 سال ختم ہے کہ نئی زندگی مل جائے گی. وہ اللہ وہ کون سی ہوگی؟ فالو می، میرے پیچھے آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیچھے آؤ. سب نماز بھول جاؤ جو کچھ کیا ہم نے، سب ڈرامہ تھا یار. تم کچھ کرتے رہے نا، یہ دھوکے میں ڈالنی چیزیں ہمیں، اصل چیز تو اللہ کی فرما برداری ہے. اس پہ تو پانی پھیر دو ساری عبادات کو، یہ نمازیں، حج، زکات، قرآن جتنے بھی پڑھے ہیں نا، رمضان آج بیٹھ کے یہ صاف تو یہ مرضی چاہے دے دیں. آج سے نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، اور اس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ تیری اطاعت. جہاں تو کہے اٹھ جا وہیں اٹھوں گا، جہاں کہے بیٹھ جا وہیں بیٹھوں گا، جیسے تو کہے گا وہ اٹھوں گا. عبادت بات کی بات ہے، عبادت میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ بخش دوں گا انشاءاللہ. لیکن اللہ کی نافرمانی جو ہے گناہوں سے، جہاں وہ کہتا ہے وہاں آدمی کہ اللہ تعالیٰ بس تیرا بندہ ہوں میں، اب میں دوسرا کام نہیں کروں گا. دیکھتا ہوں پھر کیسے انسان کی نمازیں ٹوٹتی ہیں، کیسے انسان بہانے مارتا ہے، کیسے کہتے جی میں مجبور ہوں، مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں آج اپنے رب کو ہم مان جائیں، انشاءاللہ رب کی ماننا شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں بھی وعدہ کروں سب سے پہلے، اور آپ بھی وعدہ کریں. اللہ پاک بہت کمزور ہے، سچی توبہ دے ہمیں، سچی توبہ دے. اور جتنے بھی ڈھکوسلے والی عبادتیں کی نا اب تک ہم نے، ساری ڈھکوسلے والی، فراڈ والی، تو ناراض ناراض بھی کرتے رہے، سجدے بھی کرتے رہے، ناراض بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں. کہ اللہ معاف کر ہمیں اس سے، پیور زندگی دے دے، خالص دے دے، بے شک تھوڑی ہو. اپنے فضل سے تو ہمیں صحیح راستے پہ لگا دے. ہمیں دل سے سب دنیا کی لالچ، بس جو تیری مرضی کے ساتھ ملے ہمیں وہ ہمارا زندگی کا اصول بنا دے.